السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں بہت سارے سوالات ہیں لیکن چونکہ ٹائم شارٹ ہے تو میں آپ سے جو ہے وہ جلدی کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا جو ہے وہ کرسپ کویشچن یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی اسپیچز میں فرمایا ہے کہ سورہ عصر کا حوالہ دیتے ہوئے کہ آپ بھلے ایمان لائے ہیں، بھلے عمل الصالح ہے، لیکن آپ تواصو بالحق نہیں کرتے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس کو ذرا ڈیفائن کیجئے گا، کیونکہ میں اسلام کا اسکالر نہیں ہوں، میں اسلام کو جانتا نہیں ہوں، میں تواصو بالحق کیسے کروں گا، ایک عام مسلمان کیسے کرے گا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ العصر کو کہا جاتا ہے راہ نجات، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 103۔ اس کے اندر عام طور پہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے اکثر لکھا گیا ہے کہ ایمان رکھو، اچھے اعمال کرو، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اس سورہ میں اچھے اعمال میں سے دو چیز کا خاص ذکر کیا گیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ٹھیک۔ اس کا مطلب جنت میں جانے کے لیے چاروں چیز کی ضرورت ہے۔ صرف آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج جائیں گے تو کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ اچھے اعمال بھی ہونا چاہیے، وتواصوا بالحق بھی ہونا چاہیے، وتواصوا بالصبر بھی ہونا چاہیے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر کے ڈالنا چاہتا ہے وہ اللہ کی مرضی، اگر آپ ایک چیز نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ جاننا آپ کو جنت میں جاننا وہ اللہ کی، لیکن عام طور پہ بائی ڈیفالٹ چاروں چیز ضرورت ہے۔ آپ کا سوال تھا وتواصوا بالحق کیسا کرے؟ ایک عام مسلمان کبھی بھی کوئی غیر مسلم سے ملتا ہے، اس کی کوشش ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کی دعوت دے، ٹھیک ہے، اس کو اسلام کی طرف بلائے۔ اور کئی طریقے، میرے کئی لیکچر ہے، کل بھی لیکچر دیا میں نے، کہ آپ کبھی بھی کوئی غیر مسلم کو ملتے ہیں تو اس کے ذہن میں جو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنا چاہیے۔ لیکن وہ مجھے علم نہیں ہے تو میں کیسے کروں؟ علم نہیں ہے تو آپ علم حاصل کرو۔ آپ کو میڈیا کا علم تھا نہیں نا، ماں کے پیٹ کے اندر سے نکلے تو آپ کو انٹرویو لینے آتا تھا، آپ نے کیا کیے؟ حاصل کیا۔ آپ نے اپنے پیشے کو اختیار کرنے کے لیے ٹریننگ لی، رائٹ، برابر۔ آپ ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی ٹریننگ لیتے، انجینئرنگ تھے، تو اسی لیے جنت میں جانا تو اور اہم ہے۔ دنیا میں پیسے کمانا جینے کے لیے اس سے اہم ہے جنت میں جانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں۔ تو آپ آج بہت ایزی ہے، آج انٹرنیشنل فل ورلڈ از اے گلوبل ولیج۔ آپ نیٹ پہ جاؤ، بولو مجھے دعویٰ کرنے کا، آپ کو کئی مقرر ملیں گے، کئی تقریر کرنے والے ملیں، آپ ان کو چنیے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے۔ ٹھیک، تو آپ کو جس پہ اعتماد ہے کہ جو قرآن اور صحیح حدیث پہ بات کرتے ہیں، یا کس سے پوچھے جو ایکسپرٹ ہے، ان کے کسٹ دیکھیے، آپ کسٹ دیکھ کے ریپیٹ کیجیے۔ میرے تو کئی کسٹ ہے۔ آپ کو عیسائی سے بات کرنے کا تو آپ ٹائپ کیجیے ڈاکٹر ذاکر نائک کرسچینٹی، آپ کو مل جائے گا۔ آپ کو ہندو سے بات کرنے کا ڈاکٹر ذاکر نائک ہندوازم پر مل جائے گا۔ اور جب آپ مسلمان سے ملتے اس سے اصلاح کیجیے۔ اصلاح مطلب وہ اگر اچھا مسلمان نہیں ہے کہ مجھے علم پہلے حاصل کرنا چاہیے تب جا کے میں تواصو بالحق کر سکوں گا۔ نہیں، اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح بخاری۔ ایک بھی آیت جانتے ہیں آپ مسلمان ہیں نا، یہ تو جانتے ہیں اللہ کے، بولیے آپ ایک آیت تو جانتے ہیں، بولیے۔ اور بولنے کے بعد وہ اگر آپ سے پوچھیں گے آپ کیسا ثابت کر سکتے ہیں اللہ کے، تو کیا کریں گے آپ؟ گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے، پھر بولیے آخری نبی اللہ کے رسول ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے، اپنا لیکچر دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہب کی کتابوں میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سیکنڈ میرا کویشچن یہ اسی سے کنیکٹڈ ہے۔ قرآن مجید میں دو جگہ پر آیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہود اور نصارہ اور صابی اور آمنو ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور جس نے عمل صالح کیا اور جس نے آخرت پر ایمان رکھا، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اس میں رسالت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے جو میں ایک عام مسلمان کی طرح سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر ایک شخص ہے جو اپنے اللہ کو، اپنے گاڈ کو، اپنے بھگوان کو، اپنے ایشور کو ایک مانتا ہے، آخرت کا یقین بھی رکھتا ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، لیکن اس تک شاید میں دعوت نہیں پہنچا سکا، میں رسالت اس کو بتا نہیں سکا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقانیت اسے بتا نہیں سکا، میری کوتاہی ہے، لیکن اس نے وہ 3 ایٹریبیوٹ لے لیے، حاصل کر لیے، تو کیا وہ اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا؟ جب قرآن کی آیت میں آتا ہے ایمان، اس میں اللہ کا ذکر نہیں، ٹھیک ہے، اس کی مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جب ایمان بول دیے تو دونوں آتا ہے، کمپلیٹ ہو گیا، اللہ بھی آتا ہے، اللہ کے رسول بھی آتا ہے۔ ٹھیک، اس کے اوپر کچھ چیز کی کمی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ شرک نہیں معاف کرے گا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ
یہ خیر پوری دنیا میں مسئلہ ہے، لیکن اسپیشلی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی یہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر چلا جاتا ہے بعض دفعہ. کچھ لوگوں سے انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی کچھ مذہب کی توہین کے کچھ الفاظ وہ ادا کر دیتے ہیں، کبھی توہین رسالت ہو جاتا ہے، کبھی قرآن کے بارے میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے یہ جرم کر دیا ہو، اس کے لیے کیا توبہ کا یا معافی کا کوئی دروازہ نہیں ہے؟ اس کو سزا ہی دینی ہوگی یا اس کو پہلے بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا اور توبہ کا موقع ملنا چاہیے اسے؟ اگر کوئی شخص توہین کرتا ہے، قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہے، اگر انجانے میں کرتا ہے، نیت اس کی اچھی ہے تو کوئی اس کو گناہ نہیں. ٹھیک. لیکن اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو وہ سوری بولنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. اگر کوئی جان بوجھ کے بھی کرتا ہے، شیطان بھڑکاتا ہے، پھر بھی اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ گناہ معاف کرے گا. توبہ کے 5 اصول ہوتے ہیں. نمبر 1، جو آپ غلطی کرتے ہیں اسے مانو غلط ہے. نمبر 2، اسے امیجیٹلی روکو. نمبر 3، پھر سے مت دہراؤ. نمبر 4، توبہ کرو. اور اگر اس کو انڈو کر سکے، مثال کس کا پیسہ آپ نے چوری کیے تو واپس دے دیجئے. اگر میں نے غلطی سے کچھ بول دیا تو میں آ کے معاف مانگوں گا، تو انڈو کرنا. رائٹ. یا میں نے کچھ لکھ دیا تو میں اب وہ لکھنا بند کر دوں؟ بند کر دو ایک چیز ہے، اور بولو بھی کہ میں لکھا غلط نہیں، غلط. اچھا، انڈو کر دیا آپ نے. ٹھیک. یہ کہ تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا. شرک بھی کیے تو توہین تو دور کی بات ہے. اگر شرک بھی کوئی انسان کرتا ہے، آج کے کوئی بھی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف. اور اگر وہ شرک، کوئی مشرک یا کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں سارے گناہ معاف ہے اس کے. ہم دیکھتے ہیں، بلکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اسی مذہب کو وہ اختیار کر لیتا ہے. مسلمان گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تب تک تو وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن جب وہ بالغ ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے، جب اپنے طور پر اسٹڈی کرتا ہے اور فرض کر لیجئے ہائپوتھیٹیکلی اسیوم کرتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ اسلام ٹھیک نہیں ہے اور کوئی اور مذہب صحیح ہے، وہ اس مذہب کو اختیار کر لیتا ہے جس کو کہ ہم اپنی ٹرمینالوجی میں مرتد کہتے ہیں. تو کیا اس کی سزا قتل ہوگی؟ اس کی سزائے موت ہوگی؟ آپ کا کوشچن پہلا مرتد کا ڈیفینیشن جان لیجئے. ٹھیک ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایوری چائلڈ از بورن ان دین الفطر. ہر انسان دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے، مطلب مسلم پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے ماں باپ، اس کے ٹیچر کے ذریعے وہ شرک کرتا ہے یا آنکھ کی پوجا کرتا ہے. تو جب تک وہ بالغ نہیں مسلمان ہے، بالغ ہونے کے بعد ذمہ داری اس کی ہے. لیکن ایک شخص جو بالغ ہونے کے بعد اسلام قبول نہیں کرتا تو مرتد نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا. صحیح ہے، مسلم ہیں، لیکن اگر وہ اس کو ہوش آنے کے بعد وہ اگر شرک کرتا ہے تو اسے مرتد نہیں کہیں، کیونکہ وہ بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ رسول اللہ. لیکن جو شخص مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے اور بالغ ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کلمہ، ایمان لاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول آخری نبی ہے، اس کے بعد اگر وہ کوئی غیر مذہب کو اختیار کرتا ہے، چاہے عیسائیت ہو چاہے ہندوازم ہو، تو اسے مرتد کہیں گے. لیکن ایک عام بچہ جسے مسلمان کہتے ہیں غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ غیر مسلم کے مذہب کو کنٹینیو کرتا ہے، اسے مرتد نہیں کہیں گے. آپ سمجھے نا، دونوں میں فرق ہے. سمجھ گیا، بالکل ٹھیک ہے. اب ایک شخص ہے جو کہ بالغ ہو گیا، مسلمان گھرانے میں پیدا تھا، بالغ ہو گیا، اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، بعد میں اس نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا، تو اب یہ مرتد ہوگا اس آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق. تو کیا اس کی سزا اسلام نے سزائے موت رکھی ہے یا اس کی کوئی اور سزا ہے؟ پہلے بات آپ کو یہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سزا جو ہے قرآن مجید میں لکھا ہے وہ صرف اس ملک میں نافذ کی جائیں گی جو ملک شریعہ کو فالو کر رہا ہے. لفظی نہیں، پریکٹیکلی. ہاں، اگر ٹرولی شریعہ اس دیش میں ہے، اس ملک میں ہے، تو شریعتاً پہلا یہ جو کوئی بھی سزا نان مسلم کنٹری میں اختیار نہیں ہوئی. نان مسلم میں تو نہیں ہوگی. نان مسلم میں یو ہیو ٹو فالو دا رول آف دا کنٹری، آف دا اسٹیٹ، آف دا اسٹیٹ آف دا کنٹری. رائٹ. ایک مسلم ملک ہے جس کے اندر شریعہ نافذ ہو چکی ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر ملیشیا، پوری شریعہ نہیں لیکن شریعہ کافی تک کے. اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں ابھی اسلام میں نہیں مانتا ہوں، میں ناستک ہو گیا، ٹھیک ہے، یا میں عیسائی بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو جج اسے کہیں گا اس کو کاؤنسلنگ دو،
राइट, 3 महीने की काउंसलिंग दो, फर्स्ट स्टेप इज काउंसलिंग, राइट, चाहे वो जज बोलेगा 3 महीने की काउंसलिंग दो, चाहे बोलेगा 4 महीने की काउंसलिंग दो, फिर उसको रिलीजियस लोग काउंसलिंग देते हैं, चाहे 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो। उसके बाद फिर से वो बोला नहीं मुझे अब भी बनने का है, तो जज बोलेगा फिर से काउंसलिंग दो। ठीक है। तो इस्लाम के अंदर जो भी सज़ा है हमेशा नहीं ऑन द स्पॉट उसके ऊपर लागू होती है, ठीक है, और कई शराइत यानी कुछ मौका मिलना चाहिए उसे, ये आप कुछ कह रहे मौका, कुछ मौका नहीं, ज़्यादा मौका, ज्यादा मौका तो जहाँ तक कि मलेशिया का सवाल है, जहाँ ये कानून है, जहाँ मुसलमान के लिए शरिया लागू होती है, ठीक है, आम पब्लिक मुसलमान के लिए, तो वहाँ तो मैंने कभी भी नहीं देखा, थे कई मुस्लिम जो गैर मुस्लिम के भड़काव में आके इस्लाम त्याग करना चाहते, इस्लाम गिव अप करना चाहते, तो उन्हें काउंसलिंग दी है। ठीक, ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि दाई के औसाफ क्या होने चाहिए, मतलब फ़िरौन और हज़रत मूसा वाले कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, फ़िरौन बागी था, अपने आप को रब कहता था, फिर भी अल्लाह ताला ने मूसा से कहा कि जाके ज़रा नरमी से बात करना। जी हाँ। तो अगर ऐसा कोई दाई है जो कि जिसका बिहेवियर ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर है, जो अपने इल्म का रोब दूसरों पर जमाता हो, है वो दाई, इस तरह के दाई होने चाहिए, या दाई के कुछ औसाफ हदीस में या कुरान में बयान हुए हैं? दाई की कई औसाफ है कुरान में और हदीस में भी। ठीक। नंबर 1, जो भी चीज़ हराम है कुरान शरिया में, वो आम मुसलमान को नहीं करना चाहिए, और दाई को तो एक्स्ट्रा केयरफुल, आम जनरल रूल है, बिल्कुल ठीक। ऐसा नहीं कि गुज़े बसर आम मुसलमान करेंगे और दाई नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल और करते थे, बिल्कुल सही है, डन। तो जो भी उसूल आम मुसलमान के लिए, दाई को और केयरफुल रहना चाहिए, ठीक, और इतना अच्छा तो और अच्छा होना चाहिए, परहेज तो और परहेज करना चाहिए। मिसाल के तौर पे सोना पहनना हराम है, कुछ लोग पहनेंगे गोल्डन कलर वॉच, तो फी नफसी सोना हराम है, गोल्डन कलर हराम नहीं, सही, लेकिन दाई अगर गोल्डन वॉच, आम मुसलमान भी नहीं पहनना चाहिए, हाँ, क्या गोल्डन कलर की वॉच, राइट, लेकिन दाई को और केयरफुल रहना चाहिए क्या कौन किसको गलत फहमी न हो जाए। ठीक, ठीक। मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल फजर के बाद अपनी अहलिया से गुफ्तगू कर रहे थे मस्जिद के बाहर, कोई और एक दो साहबा जाते, एक दो साहबा, तो बोलता है बोला ये मेरी अहलिया है, तो साहबा अस्तगफिरुल्लाह, हम तो और सोच ही नहीं सकते, मतलब शैतान ना किसके दिमाग में आ जाए कि अल्लाह के रसूल कोई गैर महरम से बात करे गुफ्तगू सुबह के टाइम पे, तो अल्लाह के रसूल जब एहतियात लेते हम कौन है, तो दाई को एहतियात लेना चाहिए। और जहाँ तक कि आपने बदगुमानी तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जंग के मैदान में जाते, वो आप पे अटैक कर रहा है और आप डिफेंड नहीं करेंगे, तो उस टाइम समटाइम्स अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस। यानी तो कोई आपसे वैसे ही आर्ग्यू कर रहा है तो आप उसको फिर उसी तरह से जवाब आमतौर पे कुरान की आयतें जाहिल आता है तो उसे कहे कालू सलामा, राइट। लेकिन कुरान की जो मास्टर की दावा के लिए सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन, इन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्नत के साथ, और उससे और उनके साथ दावा करो, बहस करो, डिबेट करो अच्छे हसन के साथ, ठीक है आप समझे। लेकिन लोग हमेशा क्या कहते हैं, हसन मतलब प्यार से बात करो, नरमी से बात करो, बेशक अक्सर है, हमेशा नहीं है। तो जब दीदा साहब जाते थे बात करने के लिए तो ऑर्गेनाइज किए थे, शेख साहब ज़रा नरमी से, मुझे भी जाते हैं देखते का भाई बहुत से नॉन मुस्लिम है, जाकिर भाई ज़रा हिकमत के साथ बात करो, यानी मुझे इनडायरेक्टली बोल रहे क्या भड़को मत, ठीक, प्यार से बात करो, बिल्कुल सही आम तौर। लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई ऐसी एग्जाम्पल मिलती है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा जो है वो गुस्से में आ गए हो, दावत वाले अंदाज में, वो कोई एग्जाम्पल? मैं आपको कुरान की आयत पेश करता हूँ ना। हाँ, कुरान की आयत बता दें। ये कुरान की जो आयत है सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट से आप अगर रुकू के शुरू में जाएंगे जी, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 120, उसमें लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मिसाल है, राइट। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल कुरान में जिक्र है, वो एक मिसाल है, और फिर आता उदू इला सबील रब्बिका हिकमा, यानी आपको फॉलो करने का है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिकमत फॉलो करो, राइट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते, बुतों को तोड़ भी दिया था उन्होंने, और साहब बिल्कुल सही, माशाल्लाह आपके पास तो बहुत सही में, ठीक। हाँ, नहीं मैं तोड़ दिया, और क्या बोला, किसने तोड़ा उसको, वो बड़े बुत से पूछो, ये हिकमत है, ठीक।
عام طور پہ بت کو نہیں توڑنا چاہیے, بٹ کبھی کبھی بت کو توڑنا حکمت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے عام طور پہ دائی کو پاس آن پیار سے بات کرنا چاہیے. لیکن اگر کبھی کوئی قرآن میں اتنی غلطیاں نکال رہا ہے اور میں پیار سے بات کروں تو لوگ سمجھیں گے کہ قرآن غلط ہے, تو کبھی کبھی دیدار جیسا شعر بننے پڑتا ہے. تو میں کہتا ہوں کبھی کبھی دیدار جیسا شعر بنو ماشاء اللہ, اور کبھی کبھی اکثر پیار سے بات. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو ہے آپ کی پوری ماشاءاللہ زندگی, آپ کا مشن ہے دعوت دینا, تزکیہ کرنا, لوگوں کو دین کی طرف بلانا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مذہبی طبقے ہیں ان میں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے مقام پر بھیجا ہے, دعوت کے لیے بھیجا ہے, ہمیں دعوت دینی ہے. دوسرا مذہبی طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, ہمیں اقامت دین کرنا ہے, یعنی دین کو نافذ کرنا ہے. تو بہت ساری جماعتیں ہیں جو کہ اسلامی جماعتیں ہیں لیکن وہ پولیٹکس میں ہوتی ہیں, اور وہ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ہم جب تک دین کو پوری طرح نافذ نہیں کر لیں گے تو دین نافذ نہیں ہوگا. تو اقامت دین امپورٹنٹ ہے یا دعوت اور تزکیہ امپورٹنٹ ہے؟ ہمارے اسلام کے اندر توحید ہے پلر, نماز ہے دوسرا پلر, صوم ہے تیسرا پلر, زکوٰۃ ہے, حج ہے. کیا پہلا کرنا چاہیے, نماز یا توحید یا روزہ؟ سب امپورٹنٹ ہے بھائی. صحیح, توحید اوپر آتی ہے. رائٹ. لیکن اب لوگ توحید کروں گا تو نماز بھی ضرورت ہے. روزے کے رمضان کے موقع پہ روزہ بھی کرنا چاہیے, اور میں روزہ کروں گا, روزہ رکھوں گا, نماز نہیں پڑھوں گا, یہ سب امپورٹنٹ ہے. سب جو آپ کے اختیار میں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب آپ سے لے گا. آپ کو اگر قوت دی بات کرنے کی, آپ حق کی بات نہیں کریں گے تو آپ ذمہ دار ہیں. ایک انسان کو بات کرنے کا طریقہ بتانے, بات نہیں کرنے, تو اس میں پوچھنے ہوگی. تو جہاں تک کہ آپ نے کہا ایک اقامت دین اور دوسرے کیا کہ آپ نے دعوت دینا, دونوں اہم ہیں. دونوں ایک ہوتا ہے اقامت دین دور اندیشی, سمجھ گیا. لیکن گھر کے اندر ہی میں لوگ اسلام نے فالو کر رہے ہیں, اقامت دین رکھوں گا, میری زندگی میں نہیں ہے, میں اللہ کے رسول کو فالو نہیں کر رہا ہوں, میں داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں, میں ڈھکنے کے اوپر نہیں پہن رہا ہوں, میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, اور بولے گا میں پورے دنیا میں اقامت دین کروں گا, میں میرے ملک میں اقامت دین کروں گا, خود کی زندگی میں اقامت دین نہیں. مگر آپ نے سنیے میری بات, میں دے رہا ہوں جواب. اوکے. تو میرے زندگی میں اسلام نے, میں بولا ملک میں اسلام ہونا چاہیے, تو اقامت دین کے مرحلے ہوتے ہیں, اسٹیجز. مرحلے, ٹھیک ہے. میرا ایم اقامت دین ہے, پہلے میں تو مسلم بنوں, پھر میرے فیملی کو بناؤں, پھر معاشرے کو بناؤں. اس کا مطلب نہیں میری فیملی اگر اسلام نہیں فالو کر رہی ہو میں سیکنڈ اسٹیپ پہ نہیں جاتے, مجھے تو فالو کرنا چاہیے. ٹھیک. قرآن کے اندر مثال ہے کہ کئی پیغمبر کے بچے بھی ان کو فالو نہیں کیے. رائٹ. حضرت نوح اور نوح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, بیوی ہے, بچے ہے. اس کا مطلب نہیں دعوت چھوڑ دیا, لیکن دعوت انہوں نے دی. تو مرحلے پہلے اپنے آپ پہ, پھر فیملی پہ, پھر معاشرے میں, پھر سٹی میں, پھر ملک میں, پھر انٹرنیشنل. لیکن کوئی نہیں, آپ نے اپنا کام کیے گا امپورٹنٹ ہے. میں نے دعوت دی, ان نے فالو نہیں کیے, فذکر انما انت مذکر. آپ کا جاب ہے ڈیلیور کرنا میسج, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. آپ بولیں گے ڈائریکٹ مجھے بننے کا میڈیکل ڈاکٹر, میں ڈائریکٹ یونیورسٹی جاؤں گیا, نہیں جا سکتا. تو مرحلے ہوتے, لیکن دماغ میں ہونا چاہیے بچپن سے مجھے ڈاکٹر بننے کا یا مجھے دائی بننے کا. تو آل امپورٹنٹ ہے, دعوت بھی امپورٹنٹ ہے, اقامت دین بھی امپورٹنٹ ہے, ساتھ ساتھ چلتا ہے. ٹھیک. اور انشاءاللہ ہر مسلم کے مائنڈ میں ہونا چاہیے, اور قرآن کی آیت ہے کہ انشاءاللہ ایک دن اسلام سارے مذہب پہ ماشاءاللہ اٹ ول ڈومینیٹ. ٹھیک. ابھی آپ نے فرمایا داڑھی میں نہیں رکھ رہا ہوں یا یہ ٹخنے سے اوپر پائچہ نہیں ہے. مجھے ذرا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں داڑھی فرض ہے یا سنت ہے, یہ بتائیے گا. اور عورتوں کا جو پردہ ہے چہرے کا, وہ آپ کے نظر میں کیا کور کرنا ضروری ہے یا وہ فیس کور کرنا ضروری نہیں ہے؟ جہاں تک کہ داڑھی کا مسئلہ ہے, چاروں ائمہ, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, میں اللہ ہے مسیح رحم اللہ, سارے لوگ کا فتویٰ ہے کہ داڑھی فرض ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. داڑھی فرض ہے. فرض ہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی وہ 1 پہ آتا ہے, 2 پہ آتا ہے, فرض ہے. اچھا ٹھیک. فرائض کے بھی لیول ہوتے ہیں, نہیں کہ تو گناہ کبیرہ ہوتا ہے, صرف گناہ ہوتا ہے. ٹھیک. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک کہ حجاب کا مسئلہ ہے, اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے. رائٹ. ڈفرینس آف اوپینین. اور سب لوگ مانتے ہیں کہ ایک خاتون کو سارے جسم ڈھکنا چاہیے. اختلاف ہے چہرے پہ, کچھ کہتے ہیں چہرہ ڈھکنا فرض ہے, کچھ کہتے ہیں فرض نہیں. لیکن باقی چیز مین چہرہ, ایک گروپ آف علماء کہتی ہے کہ جائز ہے, ایک گروپ آف علماء کہتی ہے کہ جائز نہیں. ٹھیک.
لیکن یہ چھوٹی باقی تو کرو. باقی تو کرنا ظاہر. آپ بولتے بھائی چہرے پہ آپ کر رہے ڈیبیٹ اور وہ باقی چیز فالو نہیں کرے, چست پہنی ہوئی ہے, کلوک نہیں پہنی ہوئی ہے, عبایا نہیں پہنی ہوئی ہے, اور ڈسکس ہو چہرے پہ. رائٹ. تو جو جس میں اختلاف نہیں ہو تو فالو کرو. میرا کیا کہنا ہے, وہ ڈفرینس صرف چہرے پہ. آپ کے لباس ہونا چاہیے ڈھیلے, چست نہیں ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے. اختلاف بھی نہیں اس میں تو اختلاف نہیں ہے. وہ بھی نہیں کرتے اور ڈیبیٹ کرتے ٹی وی کیا کہ چہرے کا نقاب پردے کہنے. اس میں اختلاف ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں, اور اس میں علمی بحث ہے, اور یہ بحث ہائی لیول پہ, میں ایک چیز پہ مانوں اس میں ان علماء میں مانتا ہوں کہ چہرہ کرنا فرض نہیں ہے. لیکن کئی بڑے علماء بولتے ہیں کہ چہرہ فرض ہے. میں لیکن نہیں کہتا. تو یہ میری جو علماء کہتے ہیں کہ چہرہ عورت کو ڈھانکنا فرض نہیں, میں دونوں کی اسٹڈی کیا ہوں. میں سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں ہے, اس کا مطلب نہیں چہرہ ڈھانکنا حرام ہے. میں سمجھ گیا. چہرہ ڈھانکنا تو افضل ہے ہی, اس میں دو رائے نہیں. ٹھیک ہے. تو جو لوگ چہرہ سمجھتے فرض نہیں ہے, وہ جو لوگ چہرہ ڈھانکتے اس پہ تنقید کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اس میں دو رائے نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھتے چہرہ فرض ہے, ان کا دل بڑھانا جو کہنا چاہیے, ہم سمجھتے یہ افضل ہے, چہرہ آپ ڈھانکو, لیکن نہیں ڈھانکے تو فتویٰ مت لگاؤ کہ جہنم میں جائیں گے. آپ سمجھے نا. ڈاکٹر صاحب, جہاد جو ہے وہ انڈر دا اسٹیٹ ہوگا یا کوئی بھی گروپ اٹھ کے جہاد کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے؟ جہاد کی کیا کنڈیشنز کیا ہیں؟ تو جہاد تو ہر انسان کا فرض ہے بھائی. ٹھیک. میں جہاد کروں, کیا میں اسلام کو سمجھوں, میں اسلام کو فالو کروں. جہاد کئی قسم کے ہوتے ہیں. سب سے ہائیسٹ لیول ہوتا ہے جہاد فی النفس. رائٹ. وہ ہائیسٹ لیول ہے کہ اپنے نفس کو دیکھیں. اکبر ہے وہ جہاد. ہاں, جہاد اکبر. آپ جہاں بات کر رہے قتال کی, جہاد بالسیف کی, وہ مسلمان پہ جب فرض ہوتا ہے جب خلیفہ, جو خلیفہ ہیڈ آف مسلم امہ, اسٹیٹ نے, اسلام میں اسٹیٹ نے. اچھا ٹھیک ہے. مسلم امہ کا ایک ہی خلیفہ, دو نہیں ہو سکتے. امہ, دیر از نو اسٹیٹ ان اسلام. پوری امت کا تو ایک خلیفہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا نا سر. نہیں ایگزسٹ کرتا تھا نا ایک وقت پہ کرتا. انشاءاللہ واپس آئیں گے. حدیث میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. کب آئیں گا مجھے پتا ہے نہیں, 5 سال بعد, 10 سال بعد, 100 سال بعد, مجھے پتا نہیں, لیکن آنے والا ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں کہیں لکھا ہے. تو جب امہ کا خلیفہ اگر کہتا ہے تو جہاد کرو, اگر بولیں گے سب لوگ کو جانا چاہیے, سب لوگ کو جانا چاہیے, لازم میں فرض ہو جاتا ہے. جب تک امہ کا ایک خلیفہ نہیں ہے تب تک فرض نہیں ہوگا. ابھی آپ اپنے ڈیسیشن لے کے کرے وہ آپ کے اوپر ہے, لیکن فرض نہیں ہوگا. اچھا, آپ سمجھے نا. اچھا. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کچھ چیز آپ غلط دیکھتے ہیں, ہاتھ سے روکو. ٹھیک ہے. ہاتھ سے نہیں روک سکے تو زبان سے روکو, زبان سے نہیں روک سکے تو کم از کم دل میں کوسو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے امہ جو ہے اس کا کوئی خلیفہ نہیں ہے تو قتال فرض نہیں ہے. تو جتنی بھی اس وقت عالمی مسلمانوں کی مختلف تنظیمیں ہیں, کشمیر میں ہے, غازہ میں ہے, یہ سارے جو قتال کر رہے ہیں, یہ قتال فرض نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے. اس کے اندر اگر کوئی مسلم چونکہ خلیفہ نہیں ہے, وہی کوئی شخص کو مانتا ہے کہ یہ عالم دین ہے اور میرے نزدیک وہ جو حکم دیں گا میرے لیے صحیح ہے, تو وہ اپنی اجتہاد سے کر رہا ہے. آپ سمجھے نا. ایک ہوتا ہے امت کے لیے فرض, ایک ہوتا ہے اپنی اجتہاد سے میں سمجھتا ہوں یہ بات ہے, وہ صحیح کا غلط الگ ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کیا یہ شخص شیخ نمبر 1 اور مولانا نمبر 1 صحیح ہے, وہ سمجھتا ہے مولانا نمبر 2 صحیح ہے. لیکن اگر مولانا نمبر 1 کہتا ہے اور وہ خلیفہ نہیں تو پورے امت کے لیے فرض نہیں ہے. وہ اپنا فتویٰ دے سکتا ہے, ٹھیک, جو اسے مانے کرے. ایک ہوتا ہے فرض, ایک ہوتا ہے مستحب. مستحب مطلب اچھی بات, لیکن فرض نہیں. تو اس کے اندر جب تک خلیفہ نہیں ہے سارے امت پہ فرض نہیں ہے. آپ سمجھے نا. لیکن کوئی سمجھتا ہے کہ یہ میرا عالم ہے, میں اس پہ اعتماد کرتا ہوں, ابھی خلیفہ نے تو میں اسے ٹیمپرری, اب میں اس کو مانتا ہوں صحیح. رائٹ. تو اس وقت تک کہ ہر ایک کا اجتہاد صحیح ہے غلط وہ الگ بات ہے, تو اپنے اپنے اجتہاد پہ. لیکن ہمیں جو لوگ دائی ہیں انہیں کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے اور نوجوان کو بھڑکاتے, یہ بالکل غلط ہے. تو ہمیں انہیں ان کا پردہ فاش کرنا چاہیے. ٹھیک. مثال کے طور پہ آئیسس. رائٹ. تو میں کبھی میڈیا والوں کو بولتا ہوں بھائی بولو مت, میں کہوں گا اینٹی آئیسس, اسلامک اسٹیٹ آف لیبیا اینڈ سیریا, اس نے 10 بے گناہ کو نہیں مارا, اینٹی اسلامک اسٹیٹ نے مارا. ہم اگر ریپیٹ کریں گے وہ جو غلط کام کر رہے ہیں تو آپ بھی پروپیگیٹ کریں گے, ہم اس کو بولیں گے اینٹی اسلامک آدمی نے کیا ہے. ٹھیک.
تو ہمیں جو کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے نام پہ نوجوان کو بھڑکاتے، تو جو عالم دین ہیں انہیں یہ کہنا چاہیے اپنی امت سے کہ ان لوگوں سے بچو، اور کچھ آیت کو لیتے آؤٹ آف کانٹیکس تو اس کی ہم تشریح کرنا چاہیے، اس کی تفسیر کرنا چاہیے، اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ دیکھیے یہ لوگ جو کر رہے قرآن کی تفسیر غلط ہے، یہ صحیح، وہ ہمارا جو علماء کا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جو ریشو دیا گیا ہے قرآن مجید میں، مجھے ایگزیکٹ آیت نہیں، آپ کو پتہ ہوگی، مفہوم میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے تم ایک مسلمان جو ہے وہ اتنے کافروں پہ بھاری تھا، اب جو ہے وہ ریشو گڑبڑ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک یہ ریشو نہیں مینٹین ہو رہا تو تم جو ہے وہ جہاد نہیں کر سکتے، یہ قتال نہیں کر سکتے۔ یہ میں جو ہے نا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت اس آیت کے تناظر میں صرف یہ بتائیے کہ اس وقت مسلمان جو ٹیکنالوجی میں بھی پیچھے ہیں، سائنس میں بھی پیچھے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کے تناظر میں دیکھیں تو کیا ہم اس وقت اس کیپیسٹی میں ہیں کہ واقعی ہم قتال کر سکیں مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، استحصال ہو رہا ہے، اس کے اگینسٹ میں، اس آیت کے کانٹیکسٹ میں؟ پہلے قرآن کی آیت ہے کہ پہلے تھا 1:10، 1:10، مطلب آپ 100 لوگ ہیں تو 1000 پہ بھاری ہیں۔ ہاں صحیح ہے۔ پھر نیکسٹ میں آتا ہے آپ 1000 2000 پہ حاوی ہے، مطلب پہلے اگر 10 ٹائم بھی ہوئیں گے ڈرو مت، انشاءاللہ آپ زیادہ طاقتور ہے۔ جب مسلمان کا دیکھے جائے تو قرآن اور حدیث سے ذرا دور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بولا ابھی آسان کر دیا، آپ 1:2، 1000 2000 پہ حاوی ہوں گے۔ ٹھیک، آپ سمجھ رہے؟ تو یہاں اپنی کوتاہی ہے کہ ہم قرآن حدیث سے دور ہوئے تو لوگ ہیں، تو آج بھی یہی لاگو ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ یہ ریشو تو فرض ہو گیا، ایسا نہیں۔ ٹھیک، یہ آپ کا غلط ہے، فرض نہیں، مطلب یہ بتایا گیا کہ آپ 1:10 کے برابر ہے، ابھی ذرا آپ میں کمزور رہے گا تو بھی 1:2 کے برابر ہے، بٹ یہ مطلب نہیں کہ 1 سے 2 ہم اگر اس کو ریشو کے نہیں ہیں تو پھر ہم قتال پہ نہیں جا سکتے، وہ خلیفہ ڈیسیشن لے گا۔ اور آج کی تاریخ میں مسلمان تو 25% ہے، 26% ہے، 8 بلین میں سے 2 بلین مسلمان ہیں، 2 بلین سے زیادہ، 25% سے زیادہ، اور ہم مسلمان پٹ رہے ہیں میڈیا میں سب جگہ۔ کیوں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک وقت آئے گا جب سب مسلمان پہ جھپٹیں گے، تو صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ اس ٹائم کیا ہے، مسلمان قلیل ہوں گے، کم ہوں گے؟ نہیں، بہت ہوں گے، لیکن جھاگ کی طرح فروت، کوئی ویلیو نہیں۔ تو وہ آج دور ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ٹیکنالوجی میں 8ویں صدی 9ویں صدی میں یورپ ورلڈ کہتی تھی ڈاک ہے، ان کے لیے ڈاک تھا، مسلمان کے لیے تو ماشاءاللہ اس وقت اگر آپ کو سائنس سیکھنا ہے تو عربی زبان سیکھنا لازم ہے، مسلمان چوٹی پہ تھے، کیوں؟ ہم قرآن حدیث کے قریب تھے۔ آج دیکھے جاؤ تو ہم دور ہیں، ٹیکنالوجی، پیسہ ہے میرے پاس، مال بہت ہے، بلیک گولڈ ہے، سب سے ریچر تو مسلمان ہیں میرے حساب سے، لیکن ہم قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے۔ تو آج کی جو حالات ہے مسلمان کی، ہم اتنے ممالک ہیں 57، منہ بھی نہیں کھول سکتے، صحیح بات ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ کیونکہ ہم قرآن حدیث سے دور ہیں۔ انشاءاللہ ہم قرآن حدیث سے قریب آئیں گے، انشاءاللہ ہم دنیا پہ واپس سے نمبر 1 پہ